میم یہ بڑی اچھی بات لگی ہمیں سن کے، بڑی خوش آئند ہے کہ آپ نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے ہی تعلیم حاصل کی اور آج یہیں پہ آپ پرنسپل ہیں. کیسا لگ رہا ہے وہاں پڑھانا جہاں سے آپ نے خود پڑھا ہے؟ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ کہ جس جگہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، جن برآمدوں میں ایز اے اسٹوڈنٹ گھوما کرتی تھی، اب وہیں پہ میں ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایز اے پرنسپل میں نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے اور اس میں فخر محسوس کرتی ہوں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے. جی بڑی اچھی ماشاء اللہ سے بات ہے. اور دوسرا آپ نے ماشاء اللہ سے گائناکالوجی کے اندر بہت زیادہ آپ نے بڑے کرٹیکل کیسز بھی آپ کے ہاتھوں سے سالو ہوئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ٹیکل کیا ہے. تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ جو خواتین، حاملہ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، تھوڑا کرٹیکل ہوتا ہے جیسے کہ آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور بہت ساری خدا نخواستہ ایسی خبریں بھی نظروں سے گزرتی ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ماں یا بچہ ان میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے، اور کامیابی کی ریشو کہیں زیادہ ہے. کس طرح سے ٹیکل کر پاتی ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ان خواتین کی جو حمل کے دوران مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک تو پریگنینسی وہ ہوتی ہے کہ جو ایک نارمل پریگنینسی ہے، وداؤٹ اینی کمپلیکیشن پریگنینسی ہوئی، 9 مہینے گزرے اور گھر میں بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے، کوئی بھی ٹرین برتھ اٹینڈنٹ. لیکن ایک وہ پریگنینسی ہوتی ہے جو کمپلیکیٹڈ ہو، جیسے آپ نے جن کو ہم ہائی رسک پریگنینسی، یعنی بلڈ پریشر، اس سے مریض کو دورے پڑ سکتے ہیں، مریض کی جان کو بھی خطرہ، بچے کی جان کو بھی خطرہ. شوگر، انکنٹرول شوگر ہونا ماں کے لیے بھی خطرناک، بچے کے لیے بھی خطرناک. اس طرح ہمارے یہاں بہت سی خواتین ہوتی ہیں جن کو خود کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر والے شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی ہائی رسک پریگنینسی بن جاتی ہے. اسی طرح ریپیٹڈ پریگنینسیز، یعنی ہمارے پاس آج کل بھی ایسی خواتین آتی ہیں 10واں بچہ پیدا کر رہی ہیں، 11واں بچہ پیدا کر رہی ہیں. تو جیسے جیسے پریگنینسیز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، پریگنینسی ہائی رسک ہوتی جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو میں کہوں گی ہماری خواتین میں جو ہائی رسک پریگنینسیز میں سمجھتی ہوں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں ہماری خواتین. اور پاکستان دنیا کا اب چند ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، یعنی حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ اس ریجن میں. صرف انفارچونیٹلی صرف افغانستان اب ایک ایسا ملک رہ گیا ہے جس میں ماؤں کے مرنے کی شرح ہم سے زیادہ ہے. سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب میں حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مرنے کی شرح بہت کم ہے. تو ہم اس چیز میں ابھی ہم نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. تو ایسی جو پریگنینسیز ہوتی ہیں نا وہ ہائی رسک پریگنینسیز ہیں. اینڈ کین یو بلیو کہ ہمیں ابھی بھی ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، گنگا رام میں ریفر ہوتے ہیں، شیخوپورہ سے، نارووال سے، پیریفری سے، نگلیکٹڈ، بالکل گیس کرتی ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں. اور جب ان کی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو انہوں نے 9 مہینے چیک اپ ہی نہیں کرایا ہوا ہوتا، کسی کو دکھایا ہی نہیں ہوتا. پہلے وہ گھر میں کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر وہ اس کو ہسپتال لے کے آتے ہیں. تو یہ جو ایک مطلب اس کو ہم بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہماری غفلت ہی کہا جا سکتا ہے، مطلب ہم ینگ ماؤں کو، یعنی ینگ خواتین ہیں، یہ جوان عورتیں جو اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، جن کو بچایا جا سکتا ہے. یعنی یہ وہ ڈیتھس ہیں جو پریونٹیبل ہیں. اور ہمارا شعبہ جو آبسٹیٹرکس کا ہے یا ہم جو ہائی رسک پریگنینسی، اس کا کام یہی ہے. لیکن اب اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ رول آ جاتا ہے، جیسے آپ یہ کر رہی ہیں پروگرام، اویئرنیس پیدا کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی آپ خدمت کر رہی ہیں. لوگوں میں جو یہ پروگرام دیکھیں گے ان میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے پہنچ جائے ان تک یہ بات اور وہ سمجھ جائے اس چیز کو کہ ماں کی صحت پہلے ہے، بچہ بعد میں. بالکل، ماں کو لک آفٹر کریں گے تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا.